نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع ہے صبح و شام. اسلام زندگی کا ایک مکمل پروگرام ہے، یعنی اسلام میں ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ تمام زندگی پر حاوی ہیں. کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. وہ آدمی کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے رہنمائی فراہم کی، اللہ ہی نے پیغمبر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم کو سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے. لہذا اس نے ہماری تمام ضروریات اس سلسلے کی پوری کی. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے دائرہ سے باہر ہو. ایک مومن رات کو سو کر صبح سویرے اٹھتا ہے. وہ سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرتا ہے اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے. یہ گویا مومنانہ زندگی کا آغاز ہے، یعنی بگننگ ہے، جو پاکیزگی اور عبادت سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد صبح سے دوپہر تک کا وقت معاشی دوڑ دھوپ کا وقت ہے، یعنی دنیا کے کام کاج کرتا ہے انسان. تاہم اس دوڑ دھوپ کے دوران مومن مسلسل خدا کو یاد رکھتا ہے، یعنی ذکر کرتا رہتا ہے. وہ ہر معاملہ میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد کی پابندی کرتا ہے. اور یہ بھی ایک عبادت ہے کہ انسان ہر کام اس طرح کرے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہاں رک جائے جہاں وہ روکتا ہے. لین دین میں وہ دیانتداری کا انداز اختیار کرتا ہے، یعنی ٹرسٹ وردی ہوتا ہے اس کا کیریکٹر. لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں وہ پوری طرح اسلامی اخلاق کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، دوسروں کی کیئر کرتے ہوئے، دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتے ہوئے. اس طرح دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے جو دوپہر بعد یعنی ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے. یہ ظہر کی نماز ہے. ظہر کی نماز کی صورت میں وہ اللہ سے اپنے تعلق کو اثر نو زندہ کرتا ہے، یعنی پھر ایک دوبارہ اپنے تعلق کو سٹرونگ کرتا ہے جو دنیا کے کام کاج کے دوران کمزور ہو گیا تھا. اپنے جسم اور اپنے روح کو وہ پاک کر کے دوبارہ زندگی کی جدوجہد میں شریک ہو جاتا ہے. وہ ایک بااصول انسان کی مانند اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں جہاں دوسرے انسانوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے اور دیانتداری اختیار کرنا ہے، وہاں وہ اصولوں کا بھی پابند ہوتا ہے. یہاں تک کہ تیسری نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے. اب وہ پھر نماز کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ پھر خدا کی رحمتوں میں سے اپنا حصہ لیتا ہے تاکہ اگلے مرحلے میں وہ اس کے کام آ سکے. اس طرح مومن کے لمحات گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا ہے اور چوتھی نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے. اب مومن اپنے کام کو چھوڑ کر پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ مقرر قاعدے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے اور اس سے دینی اور روحانی غذا لے کر باہر آتا ہے. اس کے بعد وہ نماز سے حاصل کیے ہوئے دینی ذہن کے تحت اپنی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پانچویں نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے. عشاء سے فراغت کے بعد مومن اپنے بستر پر جاتا ہے اور اپنے دن بھر کے کام کا احتساب کرتے ہوئے سو جاتا ہے تاکہ صبح سویرے اٹھ کر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے اگلے دن کا آغاز کر سکے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کس طرح دین اور دنیا کے درمیان ایک معتدل زندگی ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر مختلف اوقات میں دن کے جو مختلف حصے ہیں ان میں نماز پڑھنا جو ہے مسلسل اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے اور روحانی طور پر خود کو سٹرونگ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک زبردست ٹائم مینجمنٹ کا ذریعہ بھی ہے کہ اس طرح انسان اپنے
کاموں کی تقسیم بھی کر لیتا ہے کہ کس وقت میں اس کو کیا کام کرنا ہے. کیونکہ اگر سارا دن انسان صرف ایک ہی کام کرتا رہے اور اس میں کوئی بریک نہ آئے، اور اگر بریک آئے بھی تو اس میں انسان سگریٹ چائے وغیرہ سے اپنے آپ کو بہلائے، تو اس سے انسان کی روح ترقی نہیں کرتی، اور انسان زیادہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ زیادہ بھلائی کا کام نہیں کر سکتا. انسان کے اندر جسمانی ضروریات کے علاوہ اس کی روحانی ضروریات ہوتی ہیں، اس کی جذباتی ضروریات ہوتی ہیں. کبھی انسان کے اندر خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، کبھی غصے کے ہوتے ہیں، کبھی وہ غمگین ہوتا ہے، کبھی وہ کسی چیز پر پریشان ہوتا ہے. تو ہمیں زندگی میں اس طرح کے کئی مسائل درپیش آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارا تعلق کسی ایسی ہستی سے نہ ہو جس پر ہمیں مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو، جو ہمارے مسائل حل کر سکتی، جو ہمارے لیے ہمارے دکھوں کو دور کر سکتی، جو مشکل وقت میں ہمارے لیے ایک سہارا ہو، تو انسان کی زندگی مزریبل ہو کر رہ جاتی. تو دن کے مختلف اوقات میں کام کاج کرتے ہوئے، مختلف مشکلات سے گزرتے ہوئے، بار بار جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نماز کے ذریعے مدد چاہتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ. تو یہ جو مدد مانگنا، یہ کسی کرائسس میں ہی نہیں مدد مانگنا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی مدد مانگنا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹی مشکل سے لے کے بڑی سے بڑی مشکل تک ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو اس طرح انسان ایک بہتر اور پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، اور دنیا کی مشکلات میں اس کے لیے ایک اطمینان کی راہ پیدا ہو جاتی ہے، جس پر چل کر انسان زیادہ پروڈکٹیو انسان کے طور پر زندگی بسر کر سکتا ہے. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے بارے میں بھی کانشیس ہوں، اور جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو بھی پوری طرح نبھانے والے ہوں، گزرے ہوئے وقت پہ پریشان نہ ہوں، مستقبل کے بارے میں تنگی محسوس نہ کریں، اپنا بھی وقت بچائیں، دوسروں کا بھی وقت بچائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف کام مقرر اوقات پر کریں، اور مقرر اوقات پر کرنے کا طریقہ ہمیں نماز ہی سے ملتا ہے. تو اس لیسن میں ہمارے لیے ٹائم مینجمنٹ کے بھی بہترین اصول ہمیں ملتے ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو معمولات تھے وہ نمازوں کے اوقات کے آگے پیچھے ہی تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہوتے تھے تو روزانہ کے معمولات کچھ اس طرح ہوتے تھے کہ فجر سے پہلے کا وقت آپ قیام کے لیے استعمال کرتے، نہیں تہجد کے لیے. فجر کے بعد آپ مصلی پر لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے، اور لوگ اپنے خواب وغیرہ سناتے، آپ ان کی رہنمائی کرتے، ضرورت کے مطابق تعلیم و تربیت کے لیے کچھ کہتے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے، اور سورج نکلنے تک یہ سلسلہ جاری رہتا. سورج نکل آتا تو پھر صلاۃ الضحیٰ، اشراق اور دہا وغیرہ کی نماز. اور اس دوران مختلف لوگ جو ملاقات کے لیے آتے ان سے ملتے، تبلیغی وفود بھیجتے، خطوط کے جواب تحریر کرواتے، کبھی مدینہ کے بازاروں میں جا کے دین کی تبلیغ کرتے. پھر اسی طرح ظہر کے وقت آپ نماز کے علاوہ قیلولہ کرتے، اور پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے. عصر کی نماز کے بعد آپ ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ہر ایک کے یہاں تھوڑا تھوڑا قیام کرتے، اور پھر عشاء کی نماز سے پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہتا، بیچ میں کچھ تعلیم بھی ہوتی، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ سونے کی تیاری کرتے. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے آپ کے ٹائم مینجمنٹ کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے کام کا آغاز صبح سویرے فجر سے پہلے کرتے، اور اس وقت میں آپ سب سے بہترین کام یعنی قیام، اللہ کی عبادت، پھر تعلیم اور تربیت اور اہم ہدایات، یعنی جو اہم ترین فیصلے ہوتے تھے وہ اس وقت کرتے تھے. پھر عمومی نوعیت کے جو کام ہیں یعنی اس سے کم درجے کے اہم کام جو ہے وہ درمیانے حصے میں کرتے. عصر کے بعد کا وقت جو تھا وہ گھر والوں کے لیے مخصوص تھا،
ذاتی ضروریات کے لیے، گھر کے کام کاج، گھر والوں کی تعلیم و تربیت، اور پھر یہ بھی کہ جلد سونا آپ کا معمول تھا. تو مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، یعنی صبح و شام ہوتے ہیں، وہ منظم ہوتے ہیں، اور اس میں ترتیب ہوتی. مومن آرگنائزڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنے وقت کا حساب رکھتا ہے، اور اپنی عبادت کو بھی بر وقت ادا کرتا ہے. اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اللہ تعالی کے احساس سے سرشار ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، یہ زندگی مجھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے لیے ملی ہے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ملی، تاکہ جب میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں پہنچوں تو وہاں ہمیشہ کی زندگی پھر انہیں بہترین اخلاقی اصولوں کے مطابق بسر ہو، جس پر اس کا اختتام ہو. ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے، یہ لکھتی ہے کہ صبح شام کا ٹاپک سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ جو کچھ میں آج ہوں، اور اپنے ماضی کو یاد کر کے دل بہت رنجیدہ ہوا. صبح شام کے ٹاپک کا خلاصہ یہ تھا کہ مومن کے دن اور رات ایسے گزرتے ہیں کہ وہ کسی موقع پر اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتا، اور اس کا سارے دن کا ٹائم ٹیبل 5 نمازوں کے درمیان گزرتا ہے. یہ بات فخر کی نہیں کہ میں کورس کرنے سے پہلے مومن سے زیادہ کفر کے قریب تھی، اور اس بات پر بہت شرمندہ بھی ہوں. ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود میں نماز نہیں پڑھتی تھی، اور ہر وہ کام کرتی تھی جو دین کے خلاف تھا. میرا دل ہر وقت بوجھل رہتا، خود سے نفرت ہوتی. مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، مگر پھر بھی وہ سارے کام کرتی. مگر ساتھ ہی دل میں ایک امید، ایک انتظار تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کسی سبب سے ہدایت دے دے. اس وقت میری روٹین یہ تھی کہ صبح دیر سے اٹھنا، رات کو دیر تک میڈیسن کے لیے پڑھائی کرنا، شوہر کو وقت نہ دینا، بہت روڈ رہنا، حد درجے کی سست، اور اپنی کامیابیوں پر بہت فخر اور تکبر تھا. میرے ہسبینڈ سارے گھر کا کام کرتے، کھانا پکاتے، لانڈری کرتے، اور ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی بھی کر رہے تھے. دوسرے الفاظ میں میری زندگی ایک ان بیلنس جہنم کی طرح تھی. اس کے برعکس میرے شوہر نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے، مسجد جاتے، ان کے دوست بہت ریلیجس عرب اور پاکستانی لوگ تھے. ان کا صحیح معنوں میں وقت نمازوں کے درمیان گزرتا. 3 سال کی ناشکری، نا امیدی کی زندگی کے بعد میں نے یہ آن لائن کورس جوائن کیا. میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ میں 5 نمازیں پوری کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں. دوسرے الفاظ میں ایک شیڈیول جس میں نماز، تعلیم القرآن کورس، کلیننگ، کوکنگ، شوہر، فیملی اور دوستوں سے محبت، ان کا خیال رکھنا، اور سب سے اہم اپنے بچے سے محبت، اس کا خیال رکھنا. اور یہ سب میں نے بہت صبر تحمل سے کیا. میں نے میڈیسن کی تعلیم چھوڑ دی کیونکہ وہ میری ہر اہم بات، اہم معاملے، اہم چیزوں کو افیکٹ کر رہی تھی. یہ میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ میں گولڈ میڈلسٹ تھی، اور USMLE کے 2 سال کے امتحانوں میں بہت سکسیسفل رہی تھی. میرے گھر والے مجھے مسلسل دوبارہ کنٹینیو کرنے میں پریشرائز کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ استاذہ، آپ، کورس کی ٹیچرز اور میری فیلو اسٹوڈنٹس کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راستے کی طرف ہدایت دی. اب اپنے محبوب کیریئر کا خیال بھی نہیں آتا کیونکہ اللہ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور میں نے تو ساری زندگی میڈیسن میں ہی لگا دی. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. استاذہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر استقامت دے، کیونکہ میں اپنی ماضی کی غیر ہدایت یافتہ زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں اور ذاتوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے کام میں اور برکت دے، آپ کو کامیابیاں دے، اور آپ کی ہر کام میں مدد کرے. آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.